بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیف اللہ۔ ناظرین، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کا جو ناول ہے مسٹر چپس، بعض اسٹوڈنٹس کو وہ کافی مشکل لگتا ہے، بعض کو وہ کافی بورنگ لگتا ہے، کیونکہ اس ناول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹس اس پورے ناول کی سٹوری لائن کو پوری طرح گریسپ نہیں کر پاتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس پورے ناول کا چیپٹر وائز خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، سمری پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو آپ پورے ناول کو اگر ایک ہی ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس ناول کے پہلے چیپٹر میں یہ بتایا ہے کہ مسٹر چپنگ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے اور اپنی زندگی کے بتائے ہوئے لمحات کو وہ فلیش بیک میں دیکھ رہا ہے، اور اس ناول میں اس کے بتائے ہوئے لمحات جو کہ اس کی زندگی کے لمحات ہیں ان کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس پہلے چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپس 1848 میں پیدا ہوا اور 1870 میں 22 سال کی عمر میں اس نے بروک فیلڈ جو کہ ایک سکول ہے اس کو جوائن کیا۔ اس وقت بروک فیلڈ کا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ ویدر بائی تھا، جو کہ چپس کی نوکری جوائن کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا۔ یعنی چپس کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ چپس کی نوکری جوائن کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ چپس اب ریٹائر ہو گیا ہے اور مسز وکٹ جو کہ اسکول کی ایک ملازمہ تھی ان کے گھر میں رہ رہا ہے، جو کہ اسکول کے بالکل اپوزٹ ایک سڑک کی دوسری طرف موجود ہے۔ وہ بوڑھا ہو گیا لیکن بیمار نہیں ہے، اور ایک ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر میریول ہے اسے دیکھنے آتا ہے۔ چپس اب پرانی باتوں کو یاد کرتا ہے، جیسے کہ اس کا پہلا انٹرویو کیسا ہوا تھا، اور بروک فیلڈ میں جب وہ پہلے دن گیا تھا جب لڑکے برن ہاسٹ کی گیم کھیل رہے تھے، اور چپس نے اپنی پہلی کلاس کو یاد کرتا ہے جس میں اس نے ایک لڑکے کولی کو شرارت کرنے پر 100 لائنز لکھنے کو اس کو سزا دی تھی۔ پھر وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے ایک سرخ بالوں والے ایک لڑکے کولی کے بیٹے کو بھی یعنی کہ پہلا کولی تھا اس کا بیٹا بھی چپس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو بھی سزا دی، اور پھر وہ تیسرا کولی جو کہ پہلے دوسرے کولی کا بیٹا تھا، یعنی 3 جنریشنز کو مسٹر چپس نے پڑھایا، اور یہ تینوں کولی کے ساتھ وہ مذاق یہ کرتا ہے کہ تمہارے فادر بھی اور تمہارے گرینڈ فادر بھی وہ بھی ایسے جیسے تم سٹوپڈ ہو وہ بھی ایسے ہی سٹوپڈ تھے۔ ناظرین، اس ناول کے دوسرے چیپٹر میں بتایا گیا کہ بروک فیلڈ اسکول اس کی ریپوٹیشن کیسی تھی۔ یہ کوئین الزبتھ کے دور میں بنایا گیا تھا، اور اس کی ریپوٹیشن کبھی بہت اچھی ہو جاتی تھی تو کبھی نیچے آ جاتی تھی، لیکن یہ سیکنڈ رینڈ کا ایک اچھا اسکول تھا جس میں بہت سارے سیاستدان، مذہبی رہنما، تاجر وغیرہ اس اسکول میں پڑھ کر گئے ہیں۔ ویدر بائی جو کہ اسکول کا پہلا ہیڈ ماسٹر تھا وہ 1840 میں ہیڈ بنا تھا، اور چپس کی خواہش تھی کہ وہ بھی ایک دن اسکول کا ہیڈ بنے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ چپس کو بھی آہستہ آہستہ اپنی قابلیت کی کمی کا اندازہ ہوا، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بروک فیلڈ نہیں چھوڑ سکتا اور کہیں اور اس کو جاب بھی نہیں ملے گی، تو اس نے اسکول میں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ 50 سال کا ہوا تو وہ اسٹاف کا ڈین بن گیا۔ پھر جب 1913 میں وہ 65 سال کا ہوا تو ریٹائر ہو گیا، تو اس کو ایک اسٹڈی ڈیسک ملا، اور ایک گھڑی ملی اور ایک چیک ملا۔ چپس کی زندگی کو ایک بریف انداز میں اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ناول کے تیسرے چیپٹر میں مسٹر چپس کی اپنے گھر میں جو اس کی لائف گزر رہی تھی اس کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے۔ چپس کے کمرے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت کوئی صاف ستھرا کمرہ نہیں تھا، لیکن چپس کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل تھا۔ چپس نے کچھ بک شیلفز رکھے ہوئے تھے، ٹافیز رکھی ہوئی تھی، ہسٹری کے ناول رکھے ہوئے تھے، اور کچھ ڈیٹیکٹیو ناولز رکھے ہوئے تھے جس میں ڈاکٹر تھنڈرائک، انسپیکٹر فرینچ، یہ ناول وہ شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ دی ٹائمز میگزین یا اخبار تھی وہ بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس کوئی بہت انٹیلیجنٹ ٹیچر نہیں تھا۔ چپس نے اکثر اپنے کمرے کے باہر ٹہلا کرتا تھا، اور اس کے گھر کے سامنے کیونکہ اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا تو وہ وہاں پر جو نئے لڑکے آتے تھے ان کو اکثر اپنے گھر پر دعوت دیا کرتا تھا۔ چپس ہمیشہ والنٹ کیک منگواتا تھا اور لڑکوں کو چائے پیش کرتا تھا۔ لڑکے جاتے اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، اور چپس بھی
مسز وکٹ سے ان لڑکوں کا ذکر کیا کرتا تھا، جس میں ایک لڑکے کا ذکر ہے جس کا نام برینکسم تھا اور اس کے انکل میجر کولنگ ووڈ تھے، اس کا ذکر چپس نے اس چیپٹر میں کیا ہے۔ چپس بعض اوقات نئے ٹیچرز کو بھی دعوت دیتا تھا۔ اس مرتبہ جو 2 نئے ٹیچرز آئے تھے چپس سے مل کر بہت خوش ہوئے اور جاتے ہوئے یہ افسوس کر گئے کہ بیچارہ کنوارا ہی رہ گیا، جو کہ بالکل غلط بات تھی۔ چپس نے شادی کی تھی لیکن وہ اتنی پرانی بات تھی کہ بروک فیلڈ کے جو اسٹاف ممبرز تھے ان کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی۔ ناظرین، اس ناول کے چوتھے چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپس اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ 1896 کی بات کو یہ یاد کرتا ہے جب وہ پہلی بار کیتھرین برجز سے ملا تھا۔ وہ اپنے ایک کولیگ راؤڈن کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ میں سیر کرنے گیا تھا اور راؤڈن جو اس کا کولیگ تھا اس کو کسی کام کی وجہ سے گھر واپس جانا پڑا، جبکہ چپس وہیں ویز ڈیل ہیڈ میں رک گیا۔ ایک دن وہ گریٹ گیبل ایک پہاڑی کا نام ہے، اس پر وہ چڑھا تھا اور اس کو پہاڑی کے کنارے پر ایک لڑکی کے ہاتھ لہراتا ہوا دیکھا اس نے، اور وہ سمجھا کہ شاید وہ لڑکی مدد مانگ رہی ہے۔ چپس اس کی طرف گیا، اس چپس کا اپنا پیر مڑ گیا۔ لڑکی اپنی دوست کو جو کہ پہاڑی کے نیچے کھڑی تھی اس کو ہاتھ ہلا کر اس کو اشارہ کر رہی تھی۔ چپس کا کیونکہ پیر مڑ گیا، اب کیتھرین کو اس کو نیچے لے کے جانا پڑا۔ چپس کا پیر مڑ گیا تھا اس لیے کیتھرین اس کو سمجھتی تھی کہ شاید وہ چپس کی اس حالت کی ذمہ دار ہے، اس لیے وہ چپس کو روز ملنے اس کے گھر آتی تھی۔ وہ ایک آزاد خیال عورت تھی اور وہ ابسن کو اور برنارڈ شاء کو، ولیم مورس جیسے رائٹرز کو پڑھتی تھی جو کہ اس زمانے میں کافی کنٹروورشل سمجھے جاتے تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں انگلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ کیتھرین سائیکل پر روز چپس کا حال دیکھنے آتی تھی، جبکہ چپس ایسی ماڈرن عورتوں کو پسند بالکل بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ کیتھرین کیونکہ روز اس سے ملنے آتی تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی کیتھرین کو پسند کرنے لگ پڑا اور کیتھرین بھی اس کو پسند کرنے لگ پڑی۔ ایک ہفتے کے بعد ان کا تعلق مضبوط ہو گیا اور اس چیپٹر میں کیا آخر میں بتایا گیا کہ بعد میں چپس نے اور کیتھرین نے شادی کر لی۔ ناظرین، پھر اس ناول کے 5ویں چیپٹر میں چپس مسز وکٹ کے گھر میں جب پرانی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے، کیتھرین کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور ان دونوں کا جو شادی کا پلان تھا سب کچھ یہ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ چپس یاد کرتا ہے کہ کیتھرین کو اس کی جاب یعنی ٹیچنگ کی جاب بہت پسند تھی اور وہ کہا کرتی تھی کہ یہ آنے والی نسلوں کو پڑھانا یہ بہت بڑا ایک عظیم کام ہے، لیکن چپس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا کہ اس کی جاب بہت ایک عظیم جاب ہے۔ وہ چپس نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ کیتھرین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پیرنٹس مر چکے تھے، وہ اپنی آنٹ کے گھر سے شادی کر کے آئی تھی۔ شادی کے دن سے ایک دن پہلے چپس سے جب اس کی ملاقات ہوئی تھی تو کیتھرین کہتی تھی کہ ایک نئے دور کی شروعات ہو رہی ہے، اور شادی سے پہلے کے وقت کو گڈ بائے کہتے ہوئے کیتھرین نے مذاق میں مسٹر چپس کو کہتی تھی کہ گڈ بائے مسٹر چپس، جو کہ اس ناول کا ٹائٹل بنا۔ ناظرین، اس ناول کے 6ویں چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ کیتھرین کا مسٹر چپس کی زندگی پر اور بروک فیلڈ پر بھی کافی اثر تھا۔ چپس کی زندگی میں کیتھرین نے بہت سی تبدیلی پیدا کی۔ اس سے پہلے چپس 25 سال سے بروک فیلڈ میں مسلسل کام کرتا رہا۔ لڑکے اس کی بات بھی مانتے تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن اب وہ کافی مذاق اچھا کرنے لگ پڑا، انتہائی ملنسار ہو گیا اور اب اسٹوڈنٹ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور لیکن اب اس سے محبت بھی کرنے لگ پڑے تھے۔ کیتھرین کی باتوں کا چپس کی خیالات پر کافی اثر ہوتا تھا۔ ایک بار بروک فیلڈ کے اسکول کے اسٹوڈنٹس نے ایک چیریٹی مشن شروع کیا اور کیتھرین نے مشورہ دیا کہ جس گاؤں میں یہ چیریٹی مشن شروع کیا گیا ہے وہاں کے لڑکوں کو بروک فیلڈ کے لڑکوں کے ساتھ ایک میچ کھلوایا جائے۔ سارے سٹاف اس بات کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ وہ ان پڑھ لڑکے جو تھے وہ بروک فیلڈ کے سویلائز لڑکوں سے لڑ پڑیں گے، لیکن کیتھرین نے بلاخر چپس کو منوا لیا اور میچ بھی کروا دیا۔ وہ باہر کے لڑکے میچ تو ہار گئے لیکن بہت ساری یادیں ساتھ لے گئے۔ بہت سالوں بعد جب وہی لڑکے جو میچ کھیلنے آئے تھے ان میں سے ایک لڑکا جو جوان ہو گیا اور ورلڈ وار کے دور میں مسٹر چپس کے گھر کے قریب ایک فوجی کیمپ میں آ کر وہ چپس سے ملا اور پرانی باتوں کا ذکر اس نے کیا اور کیتھرین کا ذکر کیا۔
چپس یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ کسی کو کیتھرین کے بارے میں یاد ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ورلڈ وار کے دوران ایک جگہ پر مارا گیا ہے۔ چپس یہ تمام باتیں اپنے کمرے میں بیٹھا فلیش بیک کی صورت میں سوچ رہا تھا۔ ناظرین، اس ناول کے 7ویں چیپٹر میں چپس فلیش بیک میں کیتھرین سے جڑی باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جب وہ مختلف مواقعوں پر کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی سپیچ ٹیپ پر، کبھی موسیقی کے آلات بجاتے ہوئے چپس اس کو یاد کرتا ہے، اور چپس یاد کرتا ہے کہ کیتھرین اسے اسکول کے لڑکوں کے ساتھ بعض اوقات نرمی کرنے کو کہتی تھی جب وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتے تھے۔ چپس ہمیشہ کیتھرین کی باتیں نہیں مانتا تھا، لیکن اس کی باتوں کا چپس پر اثر ضرور ہوتا تھا۔ کبھی کبھار کیتھرین چپس کو سختی کرنے کے لیے بھی کہتی تھی، اور پھر بہت سالوں بعد جب کیتھرین زندہ نہیں رہی تھی، یعنی کافی سالوں بعد چپس وہ باتیں بھی یاد کر رہا ہے، تب چپس کسی لڑکے کے کیس جب سامنے آتا تھا، کوئی لڑکا شرارت کرتا تھا، تو پھر چپس وہی کیتھرین کی باتوں کو یاد کر کے اس لڑکے کے ساتھ نرمی کرتا تھا۔ پھر چپس چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کرتا ہے، جیسے کہ آرچر کے استعفے کو یاد کرتا ہے، یعنی اسکول کا ایک ماسٹر تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر ایک لڑکا تھا ڈنسٹر، جس نے شرارت کرتے ہوئے ایک اور لڑکے اوگلیو کے باجے میں چوہا ڈال دیا۔ یہ دونوں لڑکے بعد میں ورلڈ وار کے دوران مارے گئے تھے۔ تو پھر چپس یہ فنی باتیں بھی اور سیڈ باتیں بھی یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے ان باتوں پر کتاب لکھنی چاہیے، لیکن بعد میں وہ اس بات کو ترک کر دیتا ہے کیونکہ لکھنا اس کو کافی بور کر دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں چپس فلیش بیک میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 8 میں چپس کی وائف کیتھرین کی موت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 1 اپریل 1898 کو چپس کی وائف بچے کی برتھ کے دوران وہ اور اس کا بچہ دونوں وفات پا جاتے ہیں۔ چپس اس کیفیت سے نکلنے کے لیے گاؤں کی طرف آ جاتا ہے، اور وہاں اس کو ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام فلکنر ہے، اور وہ اس سے چھٹی لینے آیا ہوتا ہے۔ چپس اس کے غصے کے ساتھ اس کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ پھر چپ سوچتا ہے کہ مجھے کسی بندے کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اور روٹین کے مطابق وہ اپنے اسکول کی کلاس لینے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو کوئی بتاتا ہے کہ چپس کے لیے کچھ خط آئے ہیں۔ جب چپس اس صدمے کو سر میں لیے ہوئے جاتا ہے اور خط کھولتا ہے تو سارے خط خالی نکلتے ہیں۔ بعد میں اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ 1 اپریل کو اپریل فول ڈے لڑکے منا رہے تھے، اور انہوں نے شرارت کے طور پر اس کو یہ خط بھیجے تھے۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 9 میں کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد چپس کی عادات میں کیا کیا تبدیلی آئی اور اس کی کیا کیا روٹین تھی وہ بتایا گیا ہے۔ چپس پہلے سوچتا ہے کہ کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد کہ وہ اپنی جاب کو چھوڑ دے۔ پھر اسکول کا جو ہیڈ تھا اس نے اس کو منا لیا کام کرنے کے لیے۔ چپس کی کچھ عادتیں تبدیل بھی ہو گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس نے یہ نوٹ کرنے لگ گئے تھے کہ اس میں بوڑھے لوگوں جیسی عادتیں پیدا ہونے لگ پڑی تھی، جبکہ چپس کی عمر 50 سال تھی، اور بعد میں چپس جب یہ باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جب میں 50 سال کا تھا تب لوگ مجھے بوڑھا کرنے لگ پڑے تھے، اور وہ اس بات کو مذاق میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ چپس پھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی عادتیں کچھ بدل گئی تھی، لڑکے اس کو زیادہ احترام کے ساتھ دیکھنے لگ پڑے تھے، اور وہ اپنی روٹین یاد کرتا ہے جب وہ ایک بوسیدہ سا گاؤن پہنا ہوا لڑکوں کے رول نمبر بول رہا ہوتا ہے، اور اس نے لڑکوں کے نام پوئم کے طور پر یاد کیے ہوتے ہیں۔ اب وہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے لڑکے جن کے میں رول نمبر بولتا تھا، وہ سارے لڑکے اب جب وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور آگ کے آگے بیٹھے یہ باتیں سوچ رہا ہے، اب وہ لڑکے کہاں چلے گئے ہوں گے۔ پھر وہ یاد کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ انگلینڈ کے پی ایم اسکول میں آئے تھے، اور اس نے اسپیچ کے دوران ان کو مذاق میں یہ بات کرتی تھی کہ وہ اب پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ بات اس نے مذاق میں کی تھی، اور اسکول کا ہیڈ اس بات پر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 10 میں انگلینڈ کی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ بروک فیلڈ اسکول کا جو پہلا ہیڈ تھا جس کا نام میلڈرم تھا، وہ 30 سال سے بروک فیلڈ اسکول کا ہیڈ تھا، یعنی کہ سب سے پہلے ویدر بائے تھا، اس کے بعد میلڈرم آ گیا۔ اب میلڈرم 30 سال بعد نمونیا کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور میلڈرم کے بعد چپس کو بروک فیلڈ کا عارضی ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ایک پرماننٹ ہیڈ جس کا نام رالسٹن تھا وہ آ جاتا ہے، اور وہ پہلے دن اسکول میں ہالیڈے کا اعلان کر دیتا ہے، کیونکہ اسی دن کنگ ایڈورڈ جو کہ انگلینڈ کے کنگ تھے، بادشاہ تھے، وہ مر جاتے ہیں، تو وہ اس دن
دن کو ہالیڈے ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ پھر سیاسی صورتحال کو بتایا گیا ہے کہ اس دور میں مزدور ہڑتال پہ تھے، فوجی گاڑیاں لے کر اسکول کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے، اور بہت سی سیاسی ہلچل جو انگلینڈ میں ہو رہی تھی اس کو بتایا گیا ہے۔ اسی ہلچل میں ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام گریسن تھا، وہ چپس کی کلاس میں بیٹھا پریشان ہوتا ہے، تو چپس اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس لڑکے کے بارے میں، گریسن کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا فادر بحری جہاز جو ٹائٹینک تھا اس پر سوار تھا، اور وہ جہاز اس کے ڈوبنے کی خبر آئی تھی، لیکن بعد میں اس لڑکے کے والد کی اچھی خبر ملتی ہے کہ وہ اس حادثے میں بچ گیا تھا۔ چپس گریسن کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہے۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 11 میں بروک فیلڈ کا جو نیا ہیڈ تھا رالسٹن، چپس کے اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ چپس رالسٹن کو پسند نہیں کرتا تھا، اور دوسرے ٹیچر بھی رالسٹن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ 1908 میں جب چپس 60 سال کا ہوا تو ایک دن رالسٹن نے چپس کو کہا کہ آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ اس بات پہ چپس اور رالسٹن میں بہت بحث ہوئی، اور رالسٹن نے کہا کہ تمہارا یعنی کہ چپس کا پڑھانے کا انداز پرانا ہے، اور تمہارے کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، اور تم میری بات بھی نہیں مانتے، اور تمہارے اسٹوڈنٹ بھی کوئی اچھا رزلٹ نہیں دیتے۔ چپس نے بہت کچھ سوچا اس کے خلاف، لیکن کچھ بھی نہیں بولا اور اٹھ کر چلا گیا۔ رالسٹن کے دفتر کے بعد ایک بچے نے ان دونوں کی باتوں کو سن لیا اور اس نے سب کو بتا دیا۔ اسٹوڈنٹس نے چپس کے حق میں ہنگامے کھڑے کر دیے، اور جو ٹیچرز چپس کو پسند نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی چپس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ رالسٹن سے نجات چاہتے تھے۔ ہنگاموں کی وجہ سے اسکول کے بورڈ آف گورنرز کے جو چیئرمین تھے سر جان ریورز، وہ وہاں پہنچے اور چپس کے ساتھ دینے کا انہوں نے وعدہ کیا، اور کہا کہ چپس اگر چاہے تو 100 سال بھی بروک فیلڈ میں رہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب چپس یہ ساری باتیں جب یاد کر رہا ہوتا تھا فلیش بیک میں، تو اپنے گھر میں بیٹھا، کمرے میں بیٹھا، وہ رونے لگ پڑتا تھا۔ پھر اس ناول کے 12ویں چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ہنگاموں کے بعد چپس کو اسکول میں سٹے مل جاتا ہے، اور پھر 1911 میں رالسٹن کسی دوسرے اسکول میں چلا جاتا ہے، اور نیا ہیڈ جو کہ 34 سال کا ہے، انتہائی ملنسار اور فرینڈلی تھا، اس کا نام چیٹریس تھا، وہ اسکول میں ہیڈ مقرر ہو جاتا ہے۔ 1913 میں چپس کو برونکائٹس جو کہ ایک سانس کی بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے۔ چپس ایک پورا ٹرم چھٹیوں پر چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب اس کی ایج 65 سال ہو گئی ہے، اب اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ تو پھر 1913 میں جولائی میں چپس فیئر ویل پارٹی اس کو دی جاتی ہے، اور وہ وہاں ایک سپیچ کرتا ہے، بہت سی لیٹن کوٹیشن دیتا ہے جو کہ اس کا سبجیکٹ ہے، اور بہت سارے جوکس اپنی سپیچ میں بناتا ہے۔ پھر 1913 میں اگست میں چپس علاج کے لیے ایک جگہ ویسٹ بیڈن چلا جاتا ہے، پھر جہاں پر وہاں پہ اس کو ایک جرمن ٹیچر ملتا ہے جس کا نام ہر اسٹیفل ہے، اس کے گھر ٹھہرتا ہے۔ ہر اسٹیفل اس سے 30 سال جونیئر ہے، اور ستمبر میں جب چپس واپس آتا ہے تو وہ مسز وکٹ کے گھر کے کمرے میں ٹھہرتا ہے، جو کہ اسکول میں ایک کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی۔ اور چپس کے چیپٹر کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1914 میں جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو ایک ڈنر پر سول وار میں بروک فیلڈ کے ایک ڈنر پر سول وار کا ذکر ہوا، اور آسٹریا اور سربیا کے درمیان جنگ کا ذکر ہوا۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 13 میں ورلڈ وار 1 جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی تھی، اس کے دوران بروک فیلڈ میں جو معاملات ہوئے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ایک لڑکا جس کا نام فوریسٹر تھا، چھوٹے قد کا 4 فٹ کا ایک لڑکا تھا، وہ چپس سے اگر پوچھتا ہے کہ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے کب تک جاری رہے گی، چپس کہتا ہے کہ شاید کرسمس یعنی کہ دسمبر تک جاری رہے گی، اور کہتا ہے کہ تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ کیا تم جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہو۔ لیکن بعد میں وہی لڑکا جو اس کا نام فوریسٹر تھا 1918 میں جنگ میں ہی مارا جاتا ہے۔ چپ اسکول کے ہاسٹل کے ہیڈ بلیٹس کو کہتا ہے کہ بروک فیلڈ کے لڑکوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور اب بھی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ پھر جنگ کے اگلے سال یعنی 1915 میں انگلینڈ کی آرمی ایک ڈیڈ لاک میں پھنس جاتی ہے۔ بروک فیلڈ کے پلے گراؤنڈ میں فوجی کیمپ لگایا جاتا ہے اور فوجی وہاں کے ٹریننگ کرتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ٹیچر جنگ میں رضاکارانہ طور پر چلے جاتے ہیں، اور سنڈے کو جو چیپل ہے جو کہ کرسچن کا مذہبی ایک گیدرنگ ہوتی ہے اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسکول کی جو لوگ جنگ میں مارے جاتے ہیں، بروک فیلڈ کے جو لڑکے مارے جاتے ہیں، ان کے نام اس چیپل میں بولے جاتے ہیں۔ چپس کے سامنے ان ناموں کے ساتھ ساتھ ان لڑکوں کے چہرے بھی آ جاتے ہیں۔
پھر ایک دن جو چیٹرس ہے جو کہ اسکول کا اب ہیڈ ہے وہ آ کے چپس سے کہتا ہے کہ وہ ایک بیمار بندہ ہے اور ڈائبیٹک ہے اور اب وہ بہت پریشان ہے، اور چپس کو کہتا ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ بحال کرنے کے بارے میں سوچے، اور چپس یہ بات سن کر فوراً ہاں میں جواب دے دیتا ہے۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 14 میں بتایا گیا ہے کہ چپس نے جب اپنی جاب دوبارہ جوائن کر لی ریٹائرمنٹ کے بعد چیٹرس کے کہنے پہ، تو اس کی جو روٹین تھی وہ بتائی گئی ہے۔ وہ 10:30 بجے روزانہ صبح اٹھ جاتا اور اپنا وہی پرانا گاؤن پہن لیتا اور اسکول میں جا کر لیٹن کی اور ہسٹری کی کلاسز لیتا تھا، اور وہی پرانے جوکس لڑکوں کو سناتا تھا، اور یہ بھی بتاتا تھا کہ اسے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے چہرے بھی یاد ہیں۔ وہ نئے لڑکے چپس کے جوکس سے بھی اور اس کی باتوں سے کافی متاثر ہوتے تھے۔ پھر اسکول کا ہیڈ چیٹرس 1917 میں جب بیمار ہو گیا اور وہ اس کے بعد وفات پا گیا، چپس ایک بار پھر اسکول کا عارضی ہیڈ بن گیا۔ اسکول کے گورنرز نے چپس کو آفر کی کہ وہ اس کو پرماننٹ بنا دیں گے، لیکن اس نے کہا کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ اس جاب کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا۔ چپس ہر روز اسکول کے معاملات دیکھتا تھا، سنڈے کو چیپل میں جنگ میں مارے جانے والے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے نام پڑھتا تھا، اور نام پڑھتے پڑھتے بعض اوقات جب اس کے سامنے چہرے آتے تھے تو وہ رونے لگ پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خبر آئی کہ میکس اسٹیفل جو کہ بروک فیلڈ کا میں ایک جرمن لینگویج کا ٹیچر تھا، وہ انگلینڈ کے خلاف جرمنی میں مارا گیا۔ کیونکہ وہ مخالف آرمی میں تھا تو لوگوں کو اس بات کو سن کر کافی حیرت ہوئی، لیکن چپس کیونکہ ایک بااصول بندہ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میکس اسٹیفل نے بروک فیلڈ کے لیے کافی خدمات دی ہیں، اس لیے اس کا نام عزت کے ساتھ لینا چاہیے۔ ایک بار اس نے آرمی کی بندوقوں کے آگے لگی جو چاقو ہوتے ہیں، آرمی کے لوگ اس سے مشقیں کر رہے ہوتے ہیں، تو چپس نے اس کے بارے میں کمنٹ کیا کہ یہ کافی غیر مہذب طریقہ ہے لوگوں کو مارنے کا۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 15 میں چپس جب فلیش بیک میں یہ ساری باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے تو ورلڈ وار کے دوران جو ایک واقعہ ہوا تھا بروک فیلڈ میں اس کو وہ یاد آ جاتا ہے۔ اسکول پر ہوائی حملے کا خطرہ تھا اور چپس اپنی لیٹن لینگویج کی کلاس پڑھا رہا تھا۔ اچانک بعد سے بندوقوں اور دھماکوں کی آواز آنے لگتی ہے، لیکن چپس اپنے اسٹوڈنٹس کو گراؤنڈ فلور پر محفوظ سمجھتا ہے اور اپنی کلاس کو جاری رکھتا ہے۔ ایک لڑکا رابرٹسن جو کہ اس وقت کتاب کی ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، تو چپس اس کو کہتا ہے کہ سیزر کا حوالہ دیا، کیونکہ وہ بھی جرمنس کے ساتھ سیزر بھی اس وقت لڑ رہا ہوتا تھا۔ پھر ایک لڑکے مینارڈ کو کہا کہ وہ لیٹن لینگویج کا ترجمہ پڑھے اور ریڈنگ جاری رکھے۔ چپس کچھ جوکس بھی سناتا رہا، لیکن کچھ لڑکے پریشان کن حالت میں بیٹھے رہے اور اس کے چپس پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ دیتے رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسکول کے احاطے میں 5 بم گرے ہیں اور 9 بندے اس دھماکوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ چپس کی اس بات کو کہ اس نے دوران بمباری لڑکوں کو مصروف رکھا پورے اسکول میں پھیل گئی اور چپس کو ایک ہیرو کے طور پر جانے لگا۔ پھر نومبر 1918 میں چپس بیمار پڑ گیا، دوبارہ اس کو سانس کی بیماری برونکائٹس ہو گئی، اور چپس نے 1918 کو ہی اپنی ریزگنیشن بھیج دیا اور فیئر پارٹی سے بھی منع کر دیا اور دوبارہ مسز وکٹ کے گھر میں رہنے لگا۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 16 میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ وقت میں 1933 میں 16 سال بعد چپس کی ریٹائرمنٹ کے 16 سال بعد اس کی عادات کو بتایا گیا ہے۔ بعض اوقات چپس سرد موسم کی وجہ سے تھوڑا بیمار ہو جاتا، اب وہ گھر میں ہی ٹھہرا رہتا تھا، کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ لڑکے جو کہ اسکول میں آتے تھے وہ ان کو دعوت پہ بلا لیتا اور بعض لڑکے خود آ جاتے اس سے ملنے۔ ایک لڑکا جس کا نام گریگسن تھا، مسز وکٹ سے ذکر کرتا ہے چپس کے وہ جو گریگسن لڑکا تھا اب اس کو ایسی جگہ جاب مل گئی ہے کہ اس کے لیٹ آنے پر کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد کا وقت یعنی کہ 1918 سے آگے 10 سال انگلینڈ پہ کافی مشکل گزرے تھے۔ انگلینڈ کے ہاتھ سے بہت سارے ممالک نکل گئے تھے، یعنی کہ وہ کلونیل کنٹری تھی، اس کے ہاتھ سے بہت ساری کالونیز نکل گئی تھی، لیکن چپس بروک فیلڈ اور اپنے ملک انگلینڈ سے کافی خوش تھا۔ وہ یہ
یہ سوچتا تھا کہ بروک فیلڈ بھی اور انگلینڈ بھی مشکل اوقات میں سروائیو کر رہے ہیں۔ اب وقت تھوڑا بدل گیا تھا، لڑکوں کی عادتیں بھی کچھ بدل گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا بھی کم ہو گئے تھے۔ یعنی ورلڈ وار کے بعد کا جو سینیریو ہے اسکول پر اور لوگوں کی زندگی پر، اس پر کیا اثر پڑا وہ بتایا گیا ہے۔ بعض بروک فیلڈ کے جو ٹیچر تھے وہ تھوڑے فرینک بھی ہو گئے، یہ بتایا گیا ہے۔ 1926 کو جب انگلینڈ میں ہڑتال ہوئی، چپس اس بات پر کافی پریشان ہوا، جو کہ ایک ہفتہ جاری رہی۔ ایک امریکن نے کہا کہ یہ جو ہڑتال ہوئی ہے اس پر بہت پیسہ ضائع ہوا ہے۔ چپس نے اس بات پہ کہا کہ اگر تمہارے ملک میں یعنی امریکہ میں اگر ایک جگہ کو خالی کرنے کی بات ہوتی تو وہاں بھی تم کافی خون خرابہ کرتے، ہم تو ایک ہفتے سے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ لوگ چپس کی مذاق کی انداز سے بہت خوش ہوتے تھے۔ چپس اب کچھ بیمار بھی رہتا اور باہر نہیں نکلتا تھا، اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی۔ 1930 میں چپس نے اپنی وصیت تیار کی اور مسز وکٹ کو اور اسکول کے چیریٹی مشن کو اور اسکول کی اسکالرشپ میں اس نے اپنی جائیداد وقف کر دی۔ لوگ اکثر مسٹر چپس سے لطیفہ سننے کے لیے اس سے مختلف سوال پوچھتے تھے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی نیا لطیفہ سنائے، اور چپس ہمیشہ کوئی مزاحیہ بات ضرور کرتا۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 17 میں 1933 میں چپس کی ڈاکٹر میری ویل سے ملاقات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر میری ویل کا چیپٹر نمبر 1 میں ذکر کیا گیا تھا اور اب چیپٹر نمبر 17 میں اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر میری ویل اس لیے ملنے آیا ہے کہ کیونکہ مسٹر چپس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر میری ویل اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش میری زندگی مسٹر چپس جاتی ہوتی۔ چپس یہ سن کر اس کی ساری زندگی کے جتنے واقعات ہیں چپس کی آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر گھوم پڑتے ہیں۔ مسز وکٹ کیونکہ گھر سے باہر گئی ہوتی ہیں، اچانک دروازے پہ ایک دستک ہوتی ہے اور چپس جا کر دیکھتا ہے تو ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام لنفورڈ ہے۔ اسکول کے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کو شرارت کر کے یہ بھیج دیتے ہیں کہ مسٹر چپس نے اسے بلایا ہے۔ مسٹر چپس اس شرارت کو سمجھ آتا ہے لیکن وہ برا نہیں مانتا، لنفورڈ کو اندر بلاتا ہے، اس کو چائے وغیرہ پیش کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بروک فیلڈ جو اسکول ہے اس کو کافی پسند آئے گا۔ شروع میں سب کو ڈر لگتا ہے اور چپس کہتا ہے کہ میں نے جب اپنی پہلی کلاس لی تھی تو میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا اور میری عمر صرف 22 سال تھی۔ پھر چپس گھڑی دیکھتا ہے اور لنفورڈ کو جانے کو کہتا ہے۔ لنفورڈ جاتے جاتے مسٹر چپس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہہ دیتا ہے۔ یہ بات سن کر چپس کو کیتھرین کی یاد آ جاتی ہے اور اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ شادی سے ایک دن پہلے جب کیتھرین نے اس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہا تھا، وہ اندر آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگ پڑتا ہے اور بعض پرانی باتوں کو یاد کرنے لگ پڑتا ہے۔ پھر اس ناول کے چیپٹر نمبر 18 میں جو کہ آخری چیپٹر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ چپس جب نیند سے اٹھتا ہے، جب وہ لنفورڈ سے مل کر کمرے میں دوبارہ آتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، اصل میں وہ بے ہوش ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر میری ویل، اولڈ بیفلز، مسز وکٹ اور مسٹر کیٹرائٹ جو کہ بروک فیلڈ کا نیا ہیڈ ہے، یہ سارے مسٹر چپس کے گرد اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ چپس بہت کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی ساری پرانی باتیں جو کہ کیتھرین کے ساتھ اس نے وقت گزارا، اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ٹیچرز کے ساتھ وقت گزارے، وہ سارے اوقات اسے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ کیٹرائٹ کہتا ہے کہ چپس بیچارہ بہت اکیلی زندگی گزارتا رہا ہے۔ ڈاکٹر میری ویل کہتا ہے کہ نہیں، اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس پر کیٹرائٹ کہتا ہے کہ افسوس چپس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ چپس نے یہ بات سن کر حیرت کی اور کہا کہ میری اولاد ہے اور وہ بروک فیلڈ کے سارے لڑکے ہیں جس کے نام اور ان کے چہرے مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ پھر چپس آہستہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اگلے دن یہ پتہ چلتا ہے کہ مسٹر چپس وفات پا گیا ہے اور بروک فیلڈ کی اسمبلی میں اس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔